السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 15 امور ایسے ہیں جن کا سحری اور افطاری کے اندر خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ محمد فضل الرحمان، اسلامک اسکالر۔ سب سے پہلے نمبر پر فجر سے پہلے فرض روزے کی نیت کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر نفل روزے کے لیے فجر سے پہلے نیت کرنا شرط نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر روزے کے لیے نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ چوتھے نمبر پر سحری کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سحری کھایا کرو، سحری کے اندر برکت ہے۔ پانچویں نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سحری کھایا کرو، اس کے اندر برکت ہے، اس کو مت چھوڑنا، خواہ تمہیں پانی کا ایک گھونٹ ہی پینا پڑے لیکن سحری تم ضرور کھایا کرو۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سحری کھانے والوں کے اوپر رحمت نازل فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے اندر سحری کھانے کا فرق ہے۔ ساتویں نمبر پر سحری کا وقت صبح صادق کے خوب نمایاں ہو جانے تک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کھاؤ پی تک کہ کالے دھاگے سے سفید دھاگا ظاہر ہو جائے۔ سیاہ دھاگے سے مراد رات کے اندھیرا ہے، سفید دھاگے سے مراد صبح کی سفیدی یعنی کہ صبح صادق ہے۔ نمبر پر اگر سحری کھاتے ہوئے اذان ہو جائے تو روزے دار کو اپنی حاجت پوری کر لینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اذان فجر سنے اور برتن تمہارے ہاتھ میں ہو تو نہ رکھے یہاں تک کہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ اگر برتن کے اندر دودھ ہے یا پانی ہے تو وہ شخص اس کو اپنی حاجت پوری کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سحری تاخیر کے ساتھ اور افطاری کے اندر جلدی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ 11ویں نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ غروب آفتاب کے فوراً بعد ہی افطاری کر لینی چاہیے۔ 13ویں نمبر کے اوپر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطاری کرنے کے اندر اور نماز پڑھنے کے اندر جلدی کیا کرتے تھے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کیا کرتے تھے۔ 14ویں نمبر کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگ اس وقت تک ہمیشہ بھلائی کے اوپر رہیں گے جب تک روزہ افطار کرنے کے اندر وہ جلدی کرتے رہیں گے۔ اسی طرح 15ویں نمبر کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بیماروں کے لیے شفا مانگیں، ماں باپ کے لیے دعا کریں، عزیز رشتہ داروں کے لیے دعا کریں، اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں، اپنے دوستوں کے لیے دعا کریں۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ہم اس وقت اپنے وقت کو ضائع نہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے بخشش مانگیں، مغفرت طلب کریں۔ وطن عزیز پاکستان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، بیماروں کے لیے، ان سارے لوگوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ محمد فضل الرحمان کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب